ইসলামী পথে ডাকে তাবলীগি ইজতেমায়, সকল পথ ছেড়ে আল্লাহর পথে আয়। ইসলামী পথে ডাকে তাবলীগি ইজতেমায়, সকল পথ শেখ ইবতিসাম ইলাহি জহির অলরেডি তিনি উপস্থিত হয়েছেন। তিনি আমাদের সাথে, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा खुशनसीब है कि हम एक ऐसी शख्सियत को खुशामदीद कहने जा रहा हो जिन्होंने मशहूर पाकिस्तानी आलिम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का बहुत काबिल औलाद अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर है। उनका मौजू है तहरीक अहल हदीस में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की किरदार और नौजवान नस्ल पर उनकी असरत। तो अभी शुरू करने जा रहा है शेख इब्तिसाम इलाही ज़हीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह ताला के नजदीक दीन एक ही है चुना हुआ, और वो दीन दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाते हैं, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन अल्लाह ताला की नजरों में इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम में दीनन फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को बतौर दीन कबूल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके दीन को कबूल नहीं फरमाएंगे और आखिरत का घाटा नुकसान उसका मुकद्दर बन जाएगा। दीन इस्लाम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही के अंदर मुकम्मल हो गया था। अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकत को यूं बयान फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन को, इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमा लिया। अल्लाह ताला के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पूरे दीन का इब्लाग किया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इस दीन को उसी तरह आगे पहुंचा दिया जिस तरह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह के दीनी इल्म को हासिल किया। इम्तदाद ज़माना, गर्दिश दौरा और वक़्त गुजरने के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुख्तलिफ तरह के फितने, मुख्तलिफ तरह की बुराइयां, मुख्तलिफ तरह की खराबियां पैदा हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज है कि उन्होंने दीन को बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी कमी बेशी के, बगैर किसी इजाफे के, बगैर किसी टेम्परिंग के पूरी तरह अपनी जिंदगियों के अंदर नाफिज किए रखा, जारी किए रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसीन इज़ाम, इसी तरह अइम्मा दीन ने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत को बगैर किसी कमी बेशी के आगे पहुंचाने का फरीजा अंजाम दिया। अल्लाह तबारक व तआला की हजारों रहमतें हों उन अइम्मा दीन के ऊपर जो दीन की दावत को आम करने के लिए सीना सपर रहे, हर तरह की तकलीफों को सह लिया, दुखों को झील लिया, लेकिन दीन की दावत के ऊपर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया। बर्रे सगीर के अंदर, पाको हिंद बर्रे सगीर के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहले इल्म, दीनदार, दीनी शऊर रखने वाले उलमा को पैदा किया। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हदीस की अहमियत को उजागर किया और आपके बाद मसलक किताब व सुन्नत दावत अहले हदीस को सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़ाया। उनके शागिर्दों ने दीन की दावत को हर एतबार से दीन के झंडे को आगे बढ़ाने के अंदर अपना किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल का इलाका भी इस एतबार से इंतहाई सरसब्द शादाब रहा, इस एतबार से इंतहाई खुशनसीब रहा कि यहाँ पर भी पटना में, बंगाल में, सादकपुर में बहुत से ऐसे उलमा पैदा हुए जिन्होंने दीन की दावत को आगे बढ़ाया। हजरत सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हजरत हाफिज अब्दुल मन्नान वदीराबादी रहमतुल्लाह अलैह का एक बुलंद मुकाम है, जिन्होंने इल्म दीन और इल्म हदीस की नशर व शात में कुलीदी किरदार अदा किया। और आपके एक बहुत बड़े शागिर्द हैं हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हदीस की नशर व शात के लिए अपने आप को वक्फ किए रखा। उनके बहुत से शागिर्द बर्रे सगीर के तूल अर्ज में मौजूद हैं, जिनमें से एक शागिर्द वालिद ग्रामी
علامہ احسان اللہ دہیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ علامہ احسان اللہ دہیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبداللہ بوٹے مالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے اساتذہ سے علم دین کو حاصل کیا، اور بعد ازاں آپ مدینہ یونیورسٹی کے اندر مزید تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے 4 سال تک مقیم رہے۔ آپ نے 11 برس کی عمر کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا، اور بعد ازاں آپ طویل عرصہ تک اللہ کے فضل و کرم سے نماز تراویح کی امامت بھی کرتے رہے، درس قرآن بھی دیتے رہے، درس حدیث بھی دیتے رہے۔ جب آپ مدینہ یونیورسٹی سے واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چینیا والی مسجد، جو کہ حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند تھی، اور آپ کو منٹو پارک کی عیدگاہ، جہاں پر حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ عید پڑھایا کرتے تھے، وہاں پر آپ کو باقاعدہ طور کے پر اپنے دعوت و تبلیغ کے مشن کو جاری و ساری رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرما دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ قلم کو بھی چلاتے رہے، اہل حدیث رسالے کے بھی مدیر رہے، اہل اعتصام کے بھی مدیر رہے، اداریے بھی لکھتے رہے، مضامین بھی لکھتے رہے، حالات حاضرہ کے اوپر تبصرے بھی کرتے رہے، اور باطل نظریات رکھنے والی قوتوں کے افکار کو بھی واضح فرماتے رہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تنظیمی اعتبار سے بھی جماعت اہل حدیث کی خدمت کا موقع عنایت کیا۔ شروع میں مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمراہی کے اندر اور آپ کی سرپرستی کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ان کی شفقت حاصل رہی، اور بعد ازاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جماعت اہل حدیث کے اندر اپنے قلم کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی خطابت کی وجہ سے، اپنی تقاریر کی وجہ سے، اپنے بحث و مناظرے کے فن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ آپ نے سیکرٹری جنرل بننے کے بعد پورے ملک میں جماعت اہل حدیث کی آرگنائزیشن میں تنظیم سازی کے اندر نمایاں کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یوتھ فورس کو بھی ملک کے طول و عرض کے اندر منظم کیا۔ ملک بھر میں سیرت النبی، جلسہ عام، دعوت اہل حدیث، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل صحابہ و اہل بیت، ان عناوین کے اوپر بہت سی کانفرنسوں کا انعقاد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت اہل حدیث کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کیے رکھا۔ آپ کی مسلسل دعوتی عمل کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مسلک اہل حدیث کو، مسلک کتاب و سنت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ملک کے اندر بہت سے چلنے والی تحریکوں کے اندر بھی حصہ لینے کا موقع ملا۔ چنانچہ آپ نے تحریک ختم نبوت کو اپنی خطابت کے ساتھ، اپنے استدلال کے ساتھ اور اپنے رائے عامہ کے ساتھ رابطے کرنے کے انداز کے ساتھ اس کو بڑی جلا بخشی، بڑی تقویت دی، اور آپ کی ان خدمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث مکتب فکر کے ساتھ ساتھ دیگر مکاتب فکر نے بھی آپ کی صلاحیتوں کو اور آپ کے علم اور استدلال کو تسلیم کرنا شروع کیا۔ جس وقت مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا، تو اس میں حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے قبل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قلمی کاوشوں کی اور ان کے علمی استدلال کی حضرت علامہ احسان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زبردست انداز کے اندر جوانی کی، اور آپ نے اس موضوع کے اوپر 2 مفصل کتابوں کو تحریر کیا، مرزائیت اور اسلام جو کہ آپ کے اداریوں کا مجموعہ ہے، اور القادیانیہ جس کو آپ نے عربی زبان میں تحریر کیا۔ ان کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے اہل عرب بھی فتنہ قادیانیت سے باخبر ہوئے، اور ان کو اس بات کا علم ہوا کہ فتنہ قادیانیت اسلام، خالص اسلام، کتاب و سنت کے لیے اس انداز کے اندر ان کے ماننے والوں کے لیے ایک فتنہ گری کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ احسان ندوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قلمی کاوشوں کی وجہ سے، آپ کی خطابت کی وجہ سے لوگوں کی بڑی تعداد فتنہ قادیانیت سے تائب ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ علامہ احسان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں نے دعوت توحید کو اختیار کیا، بدعات سے تائب ہوئے اور صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہوئے۔ علامہ احسان ندوی نے تقریباً 36 برس تک نماز تراویح کی امامت کے ساتھ ساتھ آپ نے خلاصہ قرآن مجید کو بھی پڑھی گئی منزل کے
چینی والی مسجد کے پلیٹ فارم کے اوپر بیان کیا، لوگ آپ کے خلاصہ قرآن کو سنتے اور مضامین قرآن مجید سے آگہی حاصل کرتے۔ آپ کے خلاصے کو سننے کے بعد اور آپ کی گفتگو اور آپ کے استدلال کو سننے کے بعد لوگ قرآن مجید سے محبت کو محسوس کرتے، قرآن مجید سے الفت کو محسوس کرتے، قرآن فہمی کا رجحان اور قرآن کو سمجھنے کی ایک تحریک اور جذبہ ان کے اندر باقاعدہ طور پر پیدا ہوتا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ بیان کرتے تو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کے فصیح و بلیغ خطابات کو سنا کرتے تھے۔ آپ کی خطابت کو سننے کے بعد لوگوں کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لہر اور ایک کیفیت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ والد گرامی مسلسل خطاب کرتے رہیں اور لوگ پوری توجہ کے ساتھ آپ کے خطابات کو سنتے رہیں۔ علامہ احسان علی رحمۃ اللہ علیہ کی خطابت کو سننے کے بعد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرتے اور آپ کی اتباع کے لیے ہماتن گوش ہو جایا کرتے تھے۔ نتیجتاً اس بات کو دیکھا گیا کہ بہت سے لوگوں نے آپ کی تقاریر کو سننے کے بعد اپنی عملی زندگی کے اندر انقلاب کو پیدا کیا۔ سگریٹ سے، منشیات سے، اسی طرح جو غیر اخلاقی افعال سے، بے پردگی سے لوگ توبہ طائب ہوئے اور صراط مستقیم کے اوپر لوگ گامزن ہوئے۔ علامہ احسان علی رحمۃ اللہ علیہ نے سوشلزم کو بھی بے نقاب کیا اور اس کے مقابلے کے اندر اسلامی معیشت کے تصورات کو لوگوں کے سامنے راسخ کیا اور ان کو یہ بات بتلائی کہ ہمارے جتنے معاشی معاملات الجھے ہوئے ہیں ان کے الجھاؤ کا حل بھی اگر موجود ہے تو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ معاشرے کے اندر پائی جانے والی جو خرابیاں تھیں، چاہے تعلق اعتقادات کے ساتھ ہو، جو حال کے ساتھ ہو، یا معیشت کے ساتھ ہو، یا معاشرت کے ساتھ ہو، علامہ احسان علی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام کی تمام خرابیوں کو بڑے خوبصورت انداز کے اندر بے نقاب کر دیا کرتے۔ اسی طرح آپ نے نوجوانوں کو جرت، بہادری، غیرت، خودداری کے ساتھ اور باقیدار زندگی گزارنے کا درس دیا۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت کو بطور نمونہ نوجوانوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، اور جب نوجوان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبہ جہاد کی بات کو سنتے، ان کی غیرت کی بات کو سنتے، ان کی الہیت کی بات کو سنتے، ان کی قرآن فہمی کی بات کو سنتے، ان کی دینداری اور تدین کی بات کو سنتے، تو وہ علامہ احسان علی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے بہت زبردست انداز میں متاثر ہوتے اور ان کے اندر بھی دین کے لیے مر مٹنے کا، دین کا کام کرنے کا، دین کی تبلیغ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ آپ نے نوجوانوں کو اس بات کا بھی سبق دیا کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کی تھی، آپ کی سنت کی اور آپ کی حدیث کے اوپر چلنے کا ایک اسلوب اور انداز اپنایا تھا، ہمیں بھی اسی انداز اور اسلوب کو اپنانا چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معلم اخلاق، کامیاب ترین قائد اور کامیاب ترین لیڈر کی ذات تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کامیاب ترین فالوورز کی جماعت تھی، کامیاب ترین مقتدیوں کی جماعت تھی۔ اگر کسی نے کوئی امام دیکھنا ہو تو اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے مد مقابل اگر کسی نے مقتدی دیکھنا ہو تو اس کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ علامہ احسان علی کے اسلوب کو، آپ کی خطابت کو دیکھ کر نوجوان اپنے اندر جذبات کی لہر کو ابھرتا ہوا محسوس کیا کرتے تھے، اور نوجوان دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، دین کے لیے فدا ہو جانے کا جذبہ اور دین کے اوپر قربان ہو جانے کا جذبہ اپنی ذاتوں کے اندر پیدا کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے ہزاروں نوجوانوں کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ کی دعوت کو سن کر اور آپ کے دروس کو سن کے اور آپ کے ارشادات کو سن کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے انہیں اپنے سیرت و کردار کی اصلاح کی۔ علامہ احسان علی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پہ اپنی زندگی کے اندر نوجوانوں کی زندگی کو پر اثر انداز ہوتے رہے، وہاں پر آپ کی شہادت کے واقعے نے بھی نوجوانوں کی سیرت و کردار کے اوپر نہایت گہرے اثرات مرتب کیے۔ علامہ احسان علی رحمۃ اللہ علیہ راوی روڈ کے عقب میں
मीनार पाकिस्तान के अकब में एक बहुत बड़े जलसे से हिताब कर रहे थे। सीरत नबी आपका मौजू था और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार से लोगों को आगाह फरमा रहे थे और आपकी सीरत के बहुत से पहलुओं को लोगों के सामने बहुत ही फसीह और बलीग अंदाज में बयान फरमा रहे थे। ऐसे आलम के अंदर आपके जलसे के अंदर एक धमाका हुआ, जिसके नतीजे के अंदर उस मौके के ऊपर ही 10 से ज्यादा उलमा किराम जख्मी हुए और 100 के करीब लोग जो थे उस मौके के ऊपर उनके ऊपर मामूली जख्म आए। 10 उलमा मौके के ऊपर शहीद हो गए और बहुत से उलमा जो थे बाद अज़ा जो थे तवील अरसे तक इलाज और मुआवजा के जरिए उनका जो था मामला जारी और सारी रहा। अल्लामा इहसान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को उस मौके पर इलाज और मुआवजा की गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया गया, जहां पर आप जख्मों से जान पर ना हो सके और आप रियाज के मिलिट्री अस्पताल में इंतकाल कर गए और बाद अज़ा आपकी तदफीन बकी के कब्रिस्तान में की गई। बकी के उस कब्रिस्तान में जिसमें हजारों की तादाद में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दफन हैं, हजरत अल्लामा इहसान नदवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी हमराही का दफन कर दिया गया। नतीजा ये निकला कि नौजवानों के दिलों के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब हुए कि एक शख्स जिसने पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह के तौहीद का बलाग किया, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बलाग किया, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अजमत को बयान किया, खत्म नबूवत के कॉज को आगे बढ़ाया। जब वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत की मौत अता फरमाई और तदफीन के लिए बकी के हसीन कब्रिस्तान में जगह अता फरमाई। इस वाक़े को देखकर नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो किताब और सुन्नत की दावत की तरफ माइल हुए और लोगों ने अपनी जिंदगियों के अंदर इस्लाह को पैदा किया। आज भी पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आपकी लिखी हुई 18 किताबें हजारों की तादाद में पढ़ी जाती हैं। लोग इन किताबों से तौहीद कादिर मुतलक का सबक हासिल करते हैं। खत्म नबूवत के जो मुनकर गिरोह हैं, जिनमें कादियानी, बाबी, बहाई गिरोह शामिल हैं, उनकी तालीमात से आगही हासिल करते हैं। इसी तरह वो लोग जो बिदात के अंदर गिरे हुए हैं, जब आपकी किताबों का, आपके खुतबात का मुताला करते हैं तो उनकी जिंदगियों के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब रूनुमा हो जाता है। आज भी अल्लामा इहसान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तकारीर और आपकी तहरीरें नहायत शौक और ज़ौक से सुनी जाती हैं। अल्लामा इहसान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत बड़े मरकज अहले हदीस मरकज कुरान और सुन्नत की बुनियाद लारेंस रोड पर रखी थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में नमाजी जो हैं हर जुमे आपकी जिंदगी ही के अंदर नमाज को अदा किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता अरसा 20 साल से मैं वहीं पर इमामत और खिताबत के फराइज को अंजाम दे रहा हूँ। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ के अंदर 500 से ज़ायद अफराद जो हैं वहां पर इत्तिकाफ करते हैं। अल्लामा इहसान नदवी का जाती कुतुबखाना वो भी अब मरकज़ अहले हदीस मरकज़ कुरान और सुन्नत का हिस्सा बन चुका है, जिसमें 15,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं और वहां पर दीन से मोहब्बत करने वाले लोग, तहकीक और मुताले का ज़ौक़ रखने वाले लोग वहां पर आके मुताला करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं और अपने जहन और अपने कुलूब को किताब और सुन्नत की किरणों से और उनकी नूरानियत से मुनव्वर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कायम करदा ईदगाह मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हर साल जो है ईदैन की नमाज की इमामत और वहां पर खुतबा भी मैं देता हूँ और वहां पर भी लोगों की कसीर तादाद जो है हजारों की तादाद में लोग आकर वहां पे ईदैन की नमाज को अदा करते हैं। हस्ब मामूल बासियत मरकजी जमीयत अहले हदीस के चीफ ऑर्गेनाइजर के पूरे मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होता है। तो आज भी लोगों के दिलों के अंदर अल्लामा इहसान नदवी का जोश, जज्बा, किताबत, इल्म, इस्तदलाल और किताबत के सराज जो हैं वो आज भी नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इहसान नदवी का मिशन पूरी शद्दोमत से जारी और सारी है। मुल्क के तूल अर्ज में अहलुल हदीस के मदारस भी मौजूद हैं, अहलुल हदीस के इदारे भी मौजूद हैं, मस्जिदें भी मौजूद हैं। मुझे इस बात का इल्म है कि अल्लामा इहसान नदवी ने 1987 के अंदर बंगाल में जाने का इरादा किया था, लेकिन कद्दर अल्लाहु माशा हुआ वही जो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था। अल्लामा इहसान नदवी रहमतुल्लाह अलैह दौराए बंगाल को मुकम्मल न कर सके। दौराए बंगाल आपकी मुकद्दर के अंदर मौजूद नहीं था, आप बंगाल में तशरीफ न ले जा सके, वगरना यकीनन बंगाल में की हुई तकरीरें भी आपकी तारीख का एक हिस्सा होती। लेकिन मैं इस बात को समझता हूँ कि जिस अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमारे रवाबत को आसान किया है, आज इंटरनेट के जरिए फासले सिमट चुके हैं, तो इंशाअल्लाह इस बात की कभी उम्मीद है
کہ علامہ احسان ظہیر کی باطل فرقوں کے خلاف لکھی جانے والی تحریریں اور باطل کے خلاف آپ کی تقریریں یقیناً اہل بنگال بھی ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ میں اس بات کی بھی توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے باہمی رابطوں کے ساتھ علامہ احسان ظہیر کی کتابیں جو عربی زبان کے اندر موجود ہیں اور جن میں سے کئی ایک کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان کتابوں کو بھی بنگالی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے جو اداریے جو ہر ہفتے میں 2 مرتبہ روزنامہ دنیا اخبار میں چھپتے ہیں اور اسی طرح 3 عدد کتب جو کہ منظر عام کے پر آ چکی ہیں، میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو بھی بنگلہ زبان کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ قبل مجھے بھی آپ کی جماعت نے، بھائی نے یہاں پر مجھے آنے کی دعوت دی تھی، لیکن بد نصیبی یہ کہ میرا ویزا اس وقت نہ لگ سکا، وگرنہ میں بالمشافہ آپ کی زیارت سے بہرور ہو چکا ہوتا اور ہماری آپس میں ملاقاتیں ہو چکی ہوتی۔ لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و رحم سے ہم انشاءاللہ آپس میں ملاقات کریں گے اور روبرو بھی ہم آپس کے اندر گفت و شنید کریں گے، اور اہل بنگال کے ساتھ ہمارے رابطے، ہماری اخوت، ہمارا پیار اور ہماری جو ایک دلی وابستگی ہے، انشاءاللہ اس کے اظہار کا موقع بھی ملے گا۔ حضرت علامہ احسان ظہیر کی بہت سی تقریروں میں علماء سعادت پور کا، علماء پٹنہ کا اور علماء بنگال کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر ملتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ ان کی قربانیوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یقیناً بنگلہ دیش اور پاکستان آج جغرافی اعتبار سے فاصلوں کے اوپر ہیں، لیکن جن لوگوں کا عقیدہ کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ ہے، الحمدللہ آج بھی ان کے دل جو ہیں ایک ہی انداز میں دھڑک رہے ہیں۔ انما المومنون اخوہ، یقیناً مومن مومن کا بھائی ہے۔ یقیناً خوش عقیدہ لوگ اور صحیح عقیدے کے لوگ دنیا کے کسی بھی کنارے کے اندر ہوں، الحمدللہ ہماری دلی وابستگی، ہماری افیلیشن، ہماری اٹیچمنٹ انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یقیناً آج میں آپ کے ساتھ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں پھر بھی اپنے دل کے اندر خوشی کے احساسات کو محسوس کر رہا ہوں، اور میں پیار، محبت اور اسی طرح مجھے محسوس ہو رہا ہے گویا کہ میں اپنے بھائیوں کے درمیان موجود ہوں۔ علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابرین نے محبت، اخوت اور دینداری کے جس شمع کو روشن کیا تھا، انشاءاللہ ہم ان کے جانشین ہونے کے ناطے، ان کے براسا ہونے کے ناطے، ہم سب کو بھی اسی مشن کو اور اسی کاز کو پوری شد و مت سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہمارے یہ رابطے اور ہمارا یہ اخوت کا رشتہ انشاءاللہ برقرار ہمارے نیک ارادوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور تشریف لائے ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ہم کانفرنس کی طرف سے آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ اور آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ شیخ احسان ظہیر نے کبھی بنگلہ دیش نہیں آیا، لیکن حالت یہ ہے کہ وہ 85 میں ایک دفعہ آئے تھے بنگلہ دیش میں، وہ تشریف لائے تھے ایک دفعہ۔ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ۔ ہم چاہتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ اگر کرونا کے حالات صحیح ہو جائے تو پھر بنگلہ دیش میں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور ضرور، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ضرور حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ وجزاکم اللہ خیرا شیخ، انشاءاللہ پھر رابطہ ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ جی شکریہ جی، شکریہ۔ السلام علیکم۔ بڑھاتے جائیں، عشق تبلیغی